یہ کہانی کا سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ قسم کا سینٹینس جو ہے وہ اولڈ سٹیفن بولتا ہے. وہ کہتا ہے لک لک دیر دے آر. اس کا مطلب جو اولڈ سٹیفن ہے وہ اس بات سے فلی آگاہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی ہیوک آنے والی ہے. تو اس کا مطلب وہ باقی کسانوں کو اور پیزنٹس کو اور پرٹیکولرلی اس لوکیلٹی اور اس آپ کہنے کے اس کے سبربن ایریاز کے اندر اور آؤٹ اسکرٹس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی وہ مخاطب ہوتا ہے, ان کو بھی آئی اوپنر کرتا ہے. دس شارٹ اسٹوری از اباؤٹ دا سروائیول آف دا فٹسٹ. اور جہاں تک اس کہانی کا تعلق ہے, اس کہانی میں انسان کی بقا کی جو جنگ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ لوکس کے ساتھ. اگر لوکس کامیاب ہو گئے, ان کی میز 3000 ایکڑز کا جو فارم ہے, اگر اس کے اوپر جو مکئی کے یعنی اب نئی نئی فصل اگائی گئی ہے, اگر اس کو وہ کھا گئے, اس کا مطلب ہے ان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر کے چانسز ختم ہو جائیں گے. ان کے لیے زندگی کی بقا جو ہے اس پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے لیے, اپنے آپ کہہ لیں کہ اپنے کڈس اینڈ کنس کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے وہ بھرپور طریقے سے جنگ کرنے کے لیے وہ فلی تیار ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں if locusts devour all crops of maize on the 3000 acres farm, then all those farmers and peasants will victim of bankruptcy. اس کا مطلب وہ دیوالیہ پن ہو جائے گا, دیوالیہ پن کے شکار ہو جائیں گے. ان پر آپ کہنے کہ لانس کی بھرمار ہو جائے گی اور ان کے بیوی بچوں کے لیے اور ان کے اپنے لیے زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. دا پاورٹی کا راج ہو جائے گا اور ڈیتھ آف بریڈ اینڈ بٹر. اس کا مطلب دال روٹی یا روزی کی لائیولیہڈ جسے مینٹیننس کہتے ہیں اس کی کمی ہو جائے گی. جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے, اس نے ساری زندگی ایک شہر کے اندر گزاری ہے. اب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس فارم پر زندگی گزار رہی ہے. تو مارگریٹ از اے ہیومینیٹیرین, یعنی اس کو انسانیت سے بہت پیار ہے, ہیومینٹی کی اس کو بہت زیادہ اس کا احترام کرتی ہے. انسانوں کو بچانے کے لیے فرام دس ہیوک, فرام دس ڈیزاسٹر, آپ کہہ رہے کہ اس مصیبت سے بچانے کے لیے وہ اس سٹوری کے اندر وہ کہتی بھی ہے کہ کاش میں ان کی مینول ہیلپ کر سکوں, کچھ فزیکل ہیلپ کر سکوں, یا کچھ مینٹل ہیلپ کر سکوں, یا کچھ مورلی ہیلپ کر سکوں, یا کم از کم لپ سروس دوں. تو اس نے یہ فکریں بولتی ہے loves the human beings شڈرز. اور شروع میں وہ کانپ بھی جاتی ہے, کیونکہ جب ہم یہ سٹوری پڑھتے ہیں یا اس کی جب مووی واچ کرتے ہیں تو اس میں دیکھا ہے کہ لوکس جو ہوتے ہیں اس کے جسم کے ساتھ, اس کے کپڑوں کے ساتھ وہ کلنگ کر جاتے ہیں, اٹیچ ہو جاتے ہیں یا چمٹ جاتے ہیں. تو ان کو وہ اتارنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگتی ہے اور پھر دوبارہ اپنے جو اپارٹمنٹ یا اپنا جو ہاؤس ہے یا اپنا جو اکوموڈیشن ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے. اور وہ کہہ لیں کہ اس مصیبت کے عالم میں وہ آپ کہہ لیں کہ تھنڈر سٹاک ہے, اس کے عالم میں وہ کہہ لیں کہ وہ کنفلکٹ کا شکار ہے کہ what she would do, کہ وہ کیا کرے گی. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فونیکلی وہ کالز بھی کرتی ہے اور وہاں وہ یعنی زیادہ ڈائلاگ جو ہوتے ہیں وہ مارگریٹ کے اور اس کے جو بیٹر ہاف کا جو والد صاحب ہیں جن کا نام آپ کہنے کے اولڈ سٹیفن ہے, ان کے درمیانی گفتگو ہوتی ہے. اور وہ یعنی جب اس کو سٹیفن کہتا ہے کہ اگر ہم نے کوشش نہ کی اور ارد گرد کے علاقوں کے جو کسان ہیں, پیزنٹس ہیں, ان کو متنبع نہ کیا تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. کیونکہ اس میں ایک فارمر سمتھ ہے, اس کی فصل جو ہے وہ فرام اے ٹو زی آل بلڈوز ہو چکی ہے, اس کو وہ ہڑپ کر گئے ہیں. کون؟ لوکس. اور اب لوکس کا جو وین گارڈ ہے, ہراول دستہ جو ہے, وہ آہستہ آہستہ اب وہ اس فارم کی طرف وہ یعنی اپروچنگ کر رہا ہے, مارچ کر رہا ہے. یعنی اب وہ ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے, جس طرح آرمی کے دستوں کی یعنی آرمی کے کنٹینجنٹس کی یا آرمی کے سکواڈز کی یا آرمی کے جو آپ کہہ رہے کہ سولجرز ہوتے ہیں, جب کسی ملک پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کو بارڈر کے ساتھ ڈپلائمنٹ کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی اس کے پیچھے جو مین آپ کہنے کے آرمیز ہے یا مین آپ کہنے کے جو سوامس ہیں یا مین جو فوجی دستے جو ہیں سوامس کے, اب وہ اس حملہ آور ہونے کے لیے بالکل فلی فلیجڈ طور پر وہ پریپیئرڈ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کہہ لیں کہ اپنے جو ویپنس ہیں, اپنے جو کہہ لیں کہ نشتر جو ہیں, اپنے ہتھیار جو ہیں, اب انہوں نے بالکل سیدھے کر لیے ہیں. تو یہاں پر وہ جو مسٹر
اولڈ اسٹیفن ہے وہ مارگریٹ سے کہتا ہے کہ اگر آج شام سے پہلے اگر ہم نے بھرپور طریقے سے اگر ہم نے دھواں کریٹ کر دیا اور شور و غل کو بمباسٹیکلی زیادہ کر دیا تو ہم سکسیسفل ہو جائیں گے کہ ان کو کسی اور علاقے کے اندر ڈائیورٹ کرنے میں۔ اور اس کہانی میں لکھا ہے کہ ہر کسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اپنا جو فیلڈ ہے وہ اسکیپ کر جائے، وہ ریسکیو ہو جائے، وہ بچ جائے لوکس کے اٹیک سے، لوکس کے آن سلاٹ سے، ان کے آن رش سے، ان کی یلغار سے بچ جائے اور کسی اور یعنی کسان کی فصل کے اندر وہ چلی جائے۔ تو مارگریٹ جو ہوتی ہے وہ سبربن ایریا یا آؤٹسکرٹس ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے ٹیلی فونی کالز کرتی ہے، اور اس کی توجہ جو ہے مبذول جو ہے وہ بدستور پہاڑوں کی طرف ہے جہاں سے وہ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس بات سے یہ چیز بھی یعنی آئی اوپنر ہوتی ہے کہ مارگریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے، بہت زیادہ واچ فل ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہے، وہ اس کہانی کے اندر بہت زیادہ اس کا مین کریکٹر ہے۔ تو پھر آگے وہ کیا ہوتا ہے، اس طرح وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ اٹ از آور مورل ڈیوٹی، اٹ از آر مورالٹی، یہ ہماری مورالٹی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی خبردار کریں۔ تو پھر وہ یعنی آپ کہنے کہ بہت زیادہ وہ آگ لگاتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر یعنی آگ کے اوپر وہ آپ کہنے کہ ویٹ لیوز آر پھینکے جاتے ہیں، تھروم کیے جاتے ہیں تاکہ آگ جو ہے وہ ایکرڈ ہو جائے، جو فائر ہے، جو دھواں ہے وہ اور زیادہ بٹر اور پنجنٹ ہو جائے، جس سے کہہ لیں کہ وہ جو لوکس ہے وہ وہاں سے یعنی بھاگ جائے۔ اور اس طرح وہ ڈرم بیٹنگ بھی زیادہ کی جاتی ہے، وہاں پر جو گھنٹیاں ہیں، گونگز ہیں، یا آپ کہنے کہ نکارے جو ہیں، یا آپ کہنے کہ اس قسم کی اسٹریٹجیز یا آپ کہنے کہ میتھڈولوجیز استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا سکے۔ اور پھر آگے کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو زمین کے اوپر جب وہ موومنٹس ہو رہی ہوتی ہے لوکس کی، جب وہ اس فارم کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر وہ زمین جو ہے وہ یعنی موومنٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ زمین تو اپنی جگہ سٹیٹک ہے، وہ تو ڈائنامک نہیں ہے، اصل میں لوکس جو ہیں وہ موونگ کر رہی ہیں فرام ہائدر اینڈ تھائدر، اور وہ درختوں کے اوپر بیٹھ رہی ہیں جس کے وزن سے، جس کے آپ کہہ لیں کہ ویٹیج سے ان کی بہت سی شاخیں جو ہیں، برانچز جو ہیں وہ ٹوٹ کر زمین پر گر رہی ہیں۔ اور مارگریٹ اور اس کی جو فیملی ہے یہ سارے کے سارے مناظر کو پرٹیکولرلی مارگریٹ جو ہے اس کو بنظر غائب دیکھ رہی ہے، اور وہ اپنے گھر کے ونڈوز سے یعنی گھر کے شیشوں سے پیر سے وہ باہر کے مناظر کو دیکھتی رہتی ہے، اور وہ ان گنت ملیئرز قسم کی جو فائرز لگائی گئی ہیں پورے آپ کہہ لیں کہ اس علاقے کے اندر، اس پورے کے پورے زون کے اندر، اس پورے لوکیلٹی کے اندر، اور وہ ان گنت قسم کے الاؤس ہیں جن کو گننا مارگریٹ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور مارگریٹ سملٹینیسلی یا ایٹ اے ٹائم وہ صرف سامنے دیکھتی ہے، اور اس طرح وہ کہہ لیں کہ اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ اور رچرڈ بھی اس کہانی کے اندر جو ہے وہ اپٹیمسٹک کردار ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہماری فصلوں کی تباہ ہونے کے باوجود اگر ہم ان کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہماری بہت بڑی ٹرائمف ہوگی، یہ بہت بڑی ہماری وکٹری ہوگی، یہ بہت بڑی ہمارا کہہ لیں کہ کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اب جو لوکس ہیں دے آر فل آف دا ایگز، جو ان کے اندر فیمیل انسیکٹس ہیں، اب انہوں نے انڈے وہاں پر ہیچ کرنے ہیں، اور اگر انڈے وہاں پر انہوں نے دے دیے تو اس کا مطلب ہر 2 یا 3 سالوں کے بعد یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ڈینجرس سچویشن ہے پھر ان کی یلغار جو ہے وہ یکے بعد دیگر کنزیکٹیولی یا اگین اینڈ اگین اس علاقے کے اوپر ہوتی رہے گی۔ اور ابھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش اور اس یعنی اورینٹل کنٹریز اور خاص کر ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے اندر یہ مصیبت بہت آئی ہوئی تھی پچھلے 3-4 ماہ میں لوکس میں، زیادہ تر یہ افریقہ سے ہی آئی تھی کیونکہ یہ بہت بڑا لمبا سفر طے کرتی ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی آفت بھی ہے، بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ہم پر اس قسم کے عذاب نازل کرتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامسس the second فرعون رامس کو کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا شروع کر دو، اس کی توحید پر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ لوکس کا بہت بڑا جو ایک یلغار ہے وہ تمہاری سلطنت پر نازل کر دے گا، اور یہ اتنی بڑی خوفناک آفت آئے گی جسے فیمن قحط آ جائیں گے، سٹارویشن آ جائیں گے، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی سپرامسی اور آپ کی جو آپ کے کنٹرول ہے اور جو گورنمنٹ کی رٹ ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی راستے پر آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ساری کی ساری کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ فوجیں لوکس اصل میں
جو ڈورس لیسنگ جو ہے اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یعنی آپ کہنے کہ فوجیوں کی موومنٹ کو دیکھا تھا. اس نے جنگ عظیم اس وقت اس کی 20 سال تقریباً عمر تھی, وہ کافی میچور تھی اور اس نے زمبابوے کے اندر موجود تھی. تو وہاں پر بہت بڑی جو الائڈ فورسز اور جو ایکسس فورسز کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جتنی بھی ڈیزاسٹر ہوئی, جتنے بھی 2.5 کروڑ لوگ مر گئے, پتہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. اور یہ بیسیکلی یہ جنگ جو تھی یہ ہٹلر کی آپ کہہ رہے کہ ہیجمنی سے, اس کی ایکسپینشنزم سے یا ملکوں پر آپ کہہ رہے کہ حملہ آور ہونے کے لیے جب اس نے پولینڈ پر حملہ کیا تو یہ جنگ شروع ہوئی. اس کا مطلب اس کہانی کے اندر یہ بہت بڑی ایک بک ہے جس سے یہ 2-3 پیج لیے گئے. اس کے اندر جتنی بھی ٹرمنالوجی, جتنی بھی فوجی ٹرمز استعمال کی گئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فوجی ٹرمز ہیں. یعنی آپ کہہ دیں ان کا تعلق آرمی سے ہے, کیونکہ لوکس آپ دیکھ لیں وہاں پر ایڈوانسمنٹ بھی آئے گا, وہاں پر برڈ وین گارڈ بھی آئے گا, وہاں پر پیچھے جو مین آپ کہہ لیں کہ فوجی دستے جو ہوتے ہیں, کنٹینجنٹس, آرمی کے کنٹینجنٹس جو تیار ہوتے ہیں equipped with the آپ کہہ لیں کہ آرسینل. آرسینل کہتے ہیں اسلحے کو, ARSENAL. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی ایک کہانی تھی, اس لیے اس کو نوبیل پرائز دیا گیا. اینڈ شی واز اے ویری فنٹیبلس, یو کین سی دا رائٹر آف انگلینڈ, اینڈ شی روٹ bombastically on many touchy and sensitive levels. That's why she was awarded the Nobel Prize of Literature in 2007. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اور زیادہ پڑھیں اور آگے کی طرف موو کریں. وش یو گڈ لک. خدا حافظ.